الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق اللہ العظیم. مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم ایک دن اس دنیا میں نہیں رہیں گے، یہاں سے رخصت ہوں گے. جس وقت رخصت ہوں اللہ تعالی ایمان کے ساتھ ہمیں رخصت فرمائے. یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے یہ سورہ انعام کی آخری آیت. اس میں اللہ تعالی نے 3 باتیں کہی. پہلی بات تو یہ ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. اے انسانوں، ہم نے تمہیں زمین میں پچھلوں کا جانشین بنایا. یہ دنیا کی زندگی ایک جانشینی کی زندگی ہے. پچھلے گئے، آپ آئے، ان کا پیریڈ ختم ہوا، آپ کا پیریڈ شروع ہوا. ان کا مہلت عمل ختم ہوئی، آپ کی مہلت عمل شروع ہوئی. یہ دنیا اسی طرح بسی. ہر خاندان کا یہی حال ہے، ہر تنظیم کا یہی حال ہے، ہر معاشرے کا یہی حال ہے، ہر ملک کا یہی حال ہے، ہر اسٹیٹ کا یہی حال ہے، ہر گھر کا یہی حال ہے. گھر میں ماں باپ زندہ ہیں، وہ ماں باپ ہیں، ان کی اولاد پیدا ہو رہی ہے، لیکن وہ انتظار کر رہی ہے کب ہم ماں باپ بنیں اور یہ ماں باپ رخصت ہوں. یہ ماں باپ رخصت ہوں گے تو ہمارا موقع آئے گا، ہم ماں باپ بنیں گے. بیٹی کی پرورش ہو رہی ہے، کی جا رہی ہے پرورش. کل ماں رخصت ہو جائے گی، یہی بیٹی ماں بنے گی. بیٹا پرورش پا رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، پرورش پا رہا ہے. کل یہی بیٹا باپ بنے گا، باپ رخصت ہو چکا ہوگا، یہ اس کا جانشین بنے گا. اسی کا نام دنیا ہے. یہ ہوتا چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے اور ہوتا چلا جائے گا. ایک تنظیم ہے، ایک جماعت ہے، ایک قوم ہے، ایک نسل ہے، ایک معاشرہ ہے. پچھلے رخصت ہو رہے ہیں اور اگلے آ رہے ہیں، وہ ان کی جگہ لے رہے ہیں، وہ اپنا پیریڈ پورا کر رہے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے مرنا نہیں ہے. ہر ایک کو مرنا ہے ایک دن، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے ایک دن. موت یقینی حقیقت ہے، لازماً آئے گی. اپنا پیریڈ پورا کر کے، اپنی میقات پورا کر کے، اپنا وقفہ پورا کر کے، اپنی مہلت عمر پوری کر کے ہر انسان کو رخصت ہونا ہے. سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم رخصت ہوں گے، یقیناً ہوں گے رخصت، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں. مرنا ہے، یقینی مرنا ہے. پیدا ہوئے ہیں، مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مریں گے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو پیریڈ، جو میقات، جو وقفہ، جو مہلت عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا وہ ہم نے کیسے گزارا. آیا وہ ہماری مہلت عمل جو ہم نے گزاری ہے اللہ کے نزدیک صحیح تھی یا غلط تھی؟ اس پر سارا دار و مدار ہے. اگر ہم نے اپنا مہلت عمل صحیح گزاری ہے، صحیح عمل کیا ہے، قرآن و سنت کے مطابق چلے ہیں، اللہ رسول کی پیروی ہم نے اطاعت کی ہے، تو یقیناً ہمیں یاد کیا جائے گا دعاؤں کے ساتھ.
اور اگر ہم نے خدا نخواستہ اپنی یہ مہلت عمل غلط کاموں میں گزاری ہے، ظلم و زیادتی میں گزاری ہے، کرپشن میں گزاری ہے، برائیوں میں گزاری ہے، تو ہمارے رخصت کے وقت لوگ کہیں گے خس کم جہاں پاک، اچھا ہی ہوا رخصت ہو گیا، بہت ستایا تھا اس نے، بہت ظلم کیا تھا۔ پیریڈ ہر ایک کو ملتا ہے، عمر فاروق کو بھی ملا، عمر بن عبدالعزیز کو بھی ملا پیریڈ، انہوں نے بھی اپنا وقت گزارا۔ پوری دنیا دعا کرتی ہے ان کے لیے، نیک نامی کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ اور بادشاہت اللہ نے فرعون کو بھی دی تھی، یہ قوم کی پوری طور پر وہ نگہباں تھا، وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ تھا، لیکن اس نے جو زندگی گزاری، جو ظلم و زیادتی کی، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، پوری دنیا لعنت بھیجتی ہے۔ اسی طرح ہمارا ہر ایک کا حال ہے۔ کویت کے محل پر ایک جملہ لکھا ہے، ایک فقرہ لکھا ہے، لکھا یہ ہے لو دامت لغیرک ما وصلت الیک۔ جو بادشاہ اس میں آتا ہے، جو امیر اس میں آتا ہے، رہتا ہے، اس کو نصیحت ہوتی ہے، اس سے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ محل جس میں تو آج آیا ہے امیر بن کر، یہ اگر تیرے پچھلوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوتا تو تجھے نہیں ملتا۔ تجھے کیوں ملا ہے؟ اس لیے ملا ہے کہ وہ پچھلے رخصت ہو گئے، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ تو تجھے بھی یہ سمجھنا چاہیے تیرے لیے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تیرے جانشین بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ باپ رخصت ہو تو سارے کارخانے کا، ساری کمپنی کا میں مالک ہو جاؤں۔ اس کا بیٹا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ رخصت ہو تو میں آؤں۔ یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا پیریڈ کیسے گزرا ہے۔ کل ہم نہیں ہوں گے تو اللہ کرے ہمارا پیریڈ ایسا گزر جائے کہ جب ہم نہ ہوں تو لوگ دعائیں دیں، لوگ نیک نامی سے یاد کریں، یہ کہیں کچھ لوگ تھے جو اچھے کام کرتے تھے، اچھے انداز میں رہتے تھے، سماج کے خیرخواہ تھے، سماج میں انہوں نے بھلائیاں پھیلائیں، نیکیاں پھیلائیں، بھلائیاں کی، اور دعائیں دیں کہ اللہ ان کی عاقبت اچھی ہو، انہیں اللہ معاف فرمائے، انہیں جنت نصیب فرمائے، یہ دعائیں دیں۔ خدا نخواستہ صحیح زندگی نہیں گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندے برائیوں سے یاد کریں گے، کہیں گے کہ اچھا ہوا جی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا پیریڈ، اپنی میقات، اپنا وقفہ عمل اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہماری زندگی گزروائے، یہ توفیق ہمیں دے کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں، یہ پیریڈ ہمارا اچھا گزر جائے، مرنے کے بعد لوگ اچھے ناموں سے ہمیں یاد کریں۔ ہونا یہ ہے، مرنا تو ہے، ایک دن جانا ہے دنیا سے۔ یہ سورہ آل عمران میں بدر اور احد کی جنگ پر، ہماری تاریخ کی جنگ ہے احد کی جنگ، بہت غیر معمولی جنگ ہے، اس پر تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں۔ اس کے آخر میں کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، جو پیدا ہوا اسے ایک دن جانا ہے۔ سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ جانا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی موت کس حال میں آئی، اس کی زندگی کے جو ایام گزر چکے وہ کیسے تھے۔ اور احد پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ابو دجانہ تھے، ساتھ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چل رہے تھے تو انہوں نے اپنی پیٹھ پر سارے تیر لیے، نشانہ اپنے پیٹھ کو بنایا، ان کی بھی موت ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہوئے، ان کی بھی موت ہے۔ دونوں موتیں برابر نہیں ہو سکتی، مرنا تو سب کو ہے، لیکن ایک وہ ہے جو رسول اللہ کو بچاتے ہوئے مرا، اور ایک وہ ہے جس کی بستر پر موت آئی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے
کہ زندگی بھی اچھی گزرے، موت بھی اچھی حالت میں آئے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، ہم نے زمین کا جانشین تمہیں بنایا ہے، پچھلے گزر گئے، تم آئے، تم جاؤ گے پھر اور آئیں گے، وہ جائیں گے پھر اور آئیں گے، اسی طرح یہ دنیا چلتی رہے گی، ایک دن قیامت آ جائے گی، زندگی کا حساب پاؤ گے۔ یہ پہلی بات ہے جو اس آیت میں کہی گئی۔ دوسرا فقرہ یہ ہے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس دنیا میں ہم نے کسی کا درجہ بلند رکھا ہے، کسی کا درجہ نیچے رکھا ہے۔ کوئی امام ہے خطبہ دے رہا ہے، کوئی مزدور ہے جھاڑو دے رہا ہے، مسجد میں صفیں بچھا رہا ہے، تعمیر کا کام کر رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، اس طرح درجات بلند ہیں۔ کوئی وقت کا امیر ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسانی کر رہا ہے، کوئی کسی عہدے پر ہے، کوئی کسی عہدے پر ہے، کوئی مریض ہے، بیمار ہے بیچارہ، معذور ہے، کوئی صحت مند ہے۔ فرمایا کہ جس حالت میں جو ہے یہ اصل نہیں ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ حالت اس لیے ہے کہ اس میں ہم آزمانا چاہتے ہیں۔ کسی کو غریب بنا کر آزمایا جا رہا ہے، کسی کو دولت دے کر آزمایا جا رہا ہے، کسی کو وزیر اعظم بنا کر آزمایا جا رہا ہے، کسی کو فقیر بنا کر آزمایا جا رہا ہے، ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ ایک وزیر اعظم ہے تو اس کا درجہ بہت بڑا ہے اور فقیر کا درجہ نیچا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ جب ہم کالجوں میں اسکولوں میں پڑھتے تھے ڈرامہ ہوتا تھا، ڈرامے میں کیا ہوتا تھا؟ کسی کو وزیر اعظم بنایا، کسی کو جج بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو جھاڑو دینے والا بنایا، کسی کو مزدور بنایا، ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ جج جو ہیں وہ نمبر لگا رہے ہیں، 3 جج بیٹھے ہوئے ہیں، کس نے اپنا کردار، اپنا رول کیسا ادا کیا وہ نمبر دے رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈرامے میں جس کو وزیر اعظم بنایا تھا، جس کو جج بنایا تھا، نمبر دینے والوں نے اسے نمبر نہیں دیے، کم دیے، اور جسے ہم نے فقیر مونگ پھلی والا بنایا تھا اس نے اپنا رول اتنا اچھا ادا کیا کہ جج صاحبان نے ان کو نمبر دے دیے۔ فیصلہ کیا ہوا؟ فرسٹ صرف پرائز کون لے گیا؟ وہ مونگ پھلی بیچنے والا، وزیر اعظم منہ دیکھ کر رہ گیا۔ ایک کسی مسلم تنظیم کا صدر ہے، ایک مسجد کا خطیب اور امام ہے، جامع مسجد کا امام ہے، اور ایک کسی مسجد میں دریاں بچھانے والا ہے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کل کس کا نمبر کیا آئے گا۔ جج صاحبان نمبر دے رہے ہیں اور آپ کے ہر انسان کے، آپ میں سے ہر ایک کے کاندھے پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شمال قعید، یمین وعن شمال قعید، ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نمبر دے رہا ہے۔ کل معلوم ہوگا کہ کس کے نمبر کیا ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ کس کا مقام کیا ہے، کس کا درجہ کیا ہے، کل معلوم ہوگا یہ۔ اس لیے کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں۔ کچھ نہیں معلوم کہ کس کی نظر میں کون کیا ہے، اللہ کی نظر میں کون کس کا درجہ کیا ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو دنیا میں بہت اونچے درجات پر ہیں، بہت اونچے مرتبوں پر ہیں، وہ کہاں ہوں گے، اور وہ لوگ جن کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں وہ کہاں ہوں گے، کچھ پتہ نہیں، کل معلوم ہوگا۔ اس لیے دعا یہ کریں کہ جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے صبر اور شکر کریں، اور یہ سوچیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے گیا جمعے کی، تو لال پتھر لگے ہوئے تھے، جل رہے تھے گرمی سے، اور ان کے پیر میں کوئی موزہ جوتا تھا نہیں، تو پیر جل رہے تھے ان کے۔ کہنے لگے میں نماز پڑھنے جب کھڑا ہوا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے شکایت کرنے لگا اللہ میاں سے۔ شکایت یہ کر رہا تھا
کہ اللہ لوگوں کو تو نے کیسے کیسے کپڑے دیے، کیسے کیسے جوتے دیے، موزے دیے، مجھ فقیر کو موزے بھی نہیں دیے، پیر میرے جل رہے ہیں، کچھ تو دیا ہوتا مجھے بھی۔ یہ شکایت ہی کرتے رہے سجدے میں اللہ کو۔ واپس جب نکلے نماز پڑھ کے، کہنے لگے نماز پڑھ کے جب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ بھیڑ جا رہی ہے، تو میں بھی دوڑ کے پکڑا اس بھیڑ والے کو، دیکھا تو ایک شخص کو لوگ اٹھا کر لے جا رہے تھے، اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی۔ میں فوراً لوٹا، پھر فوراً جا کے سجدے میں گر گیا اور میں نے کہا اللہ میاں میرے پاس تو صرف موزے ہی نہیں تھے، اس کے پاس تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے ہزاروں سے اچھا رکھا، اس لیے ہر حال میں شکر ادا کریں، شکر گزار رہیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار لگے گا اور موت اچھے انداز میں آئی۔ موت تو آنا ہے بہرحال، اللہ سے دعا ہے کہ موت اس حال میں آئے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، فرمایا یہ جو مقام تمہیں دیا گیا ہے، جس منزل پر رکھے گئے ہو، اسی میں تمہاری آزمائش ہے۔ تم اگر وزیر اعظم ہو تو یہ مت سمجھنا کہ میں وزیر اعظم بہت اونچا ہو گیا ہوں، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، نتیجے کی جگہ تو کل قیامت کے دن آئے گی۔ اصل تو زندگی وہ ہے، وہاں کی زندگی اصل ہے، وہ دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے، ابدی زندگی ہے۔ جو انجام وہاں ہو گیا وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ وقتی ہے، 70 سال کا ہے۔ ہم ڈرامہ کھیلتے تھے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا ہوتا تھا، یہ 70 سال 80 سال کا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ وقت گزر جائے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ اللہ کی 2 صفتیں ہیں، یہ جس حساب کو، قیامت کو، آخرت کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کی پکڑ کو تم دور سمجھ رہے ہو، یہ دور نہیں ہے، بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ انسان سوچتا ٹالتا رہتا کہ دیکھا جائے گا جب قیامت آئے گی، جی نہیں، قیامت سر پر منڈلا رہی ہے۔ موت آئی اور قیامت آپ کی شروع ہو گئی، موت آئی اور آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن تیری آنکھ کھل جائے گی اور تجھے دور تک کا نظر آنے لگے گا۔ جس چیز سے تو انکار کر رہا ہے آخرت سے، وہ منزل تیرے سامنے کھل جائے گی، کھلے گی اس دن جس دن تیری آنکھ بند ہوگی۔ جب آنکھ بند ہوگی تو انسان کی آنکھ کھل جائے گی آخرت دیکھنے کے لیے۔ فبصرک اليوم حدید، اور آج تیری نگاہ کتنی تیز ہے، تجھے سب نظر آ رہا، جہنم بھی نظر آ رہا ہے، جنت بھی نظر آ رہی، اللہ کی عدالت بھی نظر آ رہی، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ موت آتے ہی یہ سب کچھ نظر آنے لگے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ معاف کرنے والا بھی بہت ہے۔ دیکھیے ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ایسا کوئی ہم میں سے نہیں ہے جو خطا سے، گناہ سے پاک ہو۔ ہم سب انسان ہیں، سب خطا کار، آدم کی اولاد ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا تھا، سب سے خطائیں ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوں، ڈریں اللہ سے، اللہ کے عذاب سے، اور گناہوں پر جری نہ ہوں۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں مصر آ گئے تھے، وہ ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بہت گناہ گار ہوں، بہت خطا کار ہوں، بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے گناہوں سے بھر دی زمین و آسمان کی فضا، بہت ڈر لگتا ہے، مگر اے اللہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میرے گناہوں نے چاہے زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیا ہو، تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، تو معاف کرنے پر آیا تو معاف کر سکتا ہے۔ ہم بھی یہ دعا کریں کہ ہماری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ڈریں اللہ سے، عہد کریں اس سے کہ نہیں کریں گے، لیکن یاد رہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، اللہ سے پر امید رہیں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ رحمت والا ہے، اس نے بنایا ہے ہمیں۔ اور دیکھیے کبھی غور کیا آپ نے، تنہائی میں غور کیجئے جب کوئی نہ ہو آپ کے پاس، یاد کیجئے اپنے اللہ کو تنہائی میں یاد کیجئے، جب کوئی نہ ہو آپ کے پاس، رات کے اندھیرے میں سونے جائیں بستر پہ تو اس وقت یاد کیجئے اللہ کو، سوچئے، غور کیجئے،
اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے انسان بنایا، تو اگر مجھے کیڑا بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا، اگر سانپ بنا دیتا، بچھو بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ کوئی جواب تھا میرے پاس؟ کوئی اختیار تھا میرے پاس؟ کچھ نہیں۔ تو نے مجھے انسان بنایا، انسان بنایا اور آنکھیں دی۔ اگر تو مجھے اندھا پیدا کرتا تو کوئی آنکھیں دینے والا نہیں تھا، اگر کان نہ دیتا تو کوئی کان دینے والا نہیں تھا، اگر معذور پیدا کر دیتا تو کون ٹانگیں دیتا، کون ہاتھ دیتا، پیدا کرتا اور دماغ خراب کر دیتا کون دماغ دیتا؟ اے اللہ تیرا کرم ہی کرم ہے، تو نے انسان بنایا، اب تو اتنی توفیق اور دے دے کہ میں تیری مرضی کے مطابق یہ زندگی گزار لوں۔ یہ 70 سال کی 80 سال کی زندگی ہے، یہ تیری مرضی کے مطابق گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، انسان بنایا ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے، حلال و حرام کی تمیز دی ہے، تو ہم شریف انسان بن کر حرام کو حرام سمجھیں، حلال کو حلال سمجھیں، پاک کو پاک سمجھیں، ناپاک کو ناپاک سمجھیں، اور اللہ کے یہ بندے، یہ انسان، یہ اللہ کی خلقت، اللہ کی تخلیق کی شاہکار ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی عزت کریں، ان کے کام آئیں، ان کے مسائل حل کریں، جو کچھ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کسی کو کہ اس کے بندوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ماں اگر کسی کو دیکھے کہ اس کے بچوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کر رہا ہے تو خوش ہوتی ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے اس سے۔ اس لیے ایک طرف حقوق اللہ کے ہیں، اسے بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، ایک طرف حقوق بندوں کے ہیں، انہیں بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ سے پر امید رہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہاں بھی کرم فرمایا، انسان بنایا، وہاں بھی کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ کامیابی دے گا۔ اور کامیابی کا واحد معیار یہ ہے، بہت سے معیارات لوگوں نے سوچ رکھے ہیں، ڈاکٹر بن گئے کامیاب ہیں، وزیر اعظم بن گئے کامیاب ہیں، اسٹیج پہ بڑے انداز سے کھڑے ہو گئے کامیاب ہیں، بے شمار معیارات ہیں۔ قرآن کہتا ہے سارے معیارات غلط ہیں، ایک ہی معیار صحیح ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ کامیابی صرف یہ، آئیے اسی کے لیے کوشش کریں، کل مر کر اللہ کے حضور جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میرے بندے تو نے کچھ غلطیاں تو کی ہیں مگر اخلاص کے ساتھ کچھ کام بھی کیے تھے، چل جا جنت میں چلا جا، بس یہی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر الرؤوف۔